صغرا. اب ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے وزن کا، اور وزن ہم فعل میں پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. اس وقت صرف علامت پہچان، فہرست پوری کرنے کے لیے یہ علامت سامنے لائی ہوئی ہے، تاکہ 1 2 3 تینوں چیزیں پوری ہو جائیں، فہرست مکمل رہے. باقی تفصیلات اس کی ہم انشاءاللہ آگے چل کر پڑھیں گے. علامت کیا بنی اس کی؟ میں نے کل بتایا تھا آپ کو، ڈیش کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ آخری حرف کو. را اس کا آخری حرف ہے، اس پہ کھڑی زبر آ گئی اور آگے یا کا اضافہ ہو گیا. یہ نشانی ہے کسی لفظ کے مؤنث ہونے کی. بس اس نشانی سے آگے ہم نے فی الحال کچھ نہیں پڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جو ہم نے مشقیں دی ہیں، ویکیبلری دی ہے، اس میں کہیں بھی آپ کو اس کیٹیگری کا لفظ نہیں ملے گا. ہرا دھاگا، ہری ڈور. اخور یہ مذکر کے لیے ہے. خغراؤ یہ مؤنث کے لیے ہے. یہ رنگ میں نے اس لیے چنا ہے کہ وہ گنبد خضرا ہم لوگ بہت بولتے ہیں اردو میں، وہ خا پہ زیر نہیں ہے، زبر ہے، خضرا. اس کی علامت کیا بنی؟ آخری حرف پر زبر، الف اور حمزے کا اضافہ. یہ بھی وہی وزن کا مسئلہ ہے. علامت آپ کو بتا دی ہے، تفصیل انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اور اس قسم کے لفظ بھی آپ کو اس کتاب کی ویکیبلری میں نہیں ملیں گے. اسی لیے البتہ یہ ہے جو ہم نے اب پڑھنا ہے. میٹھا اس کی عربی حلون. اس کو ہم نے مؤنث بنانا ہے. اس کا فارمولا آخری حرف پر زبر اور گول تے کا اضافہ. تو یہ بنے گا دیکھیں، نوٹ کریں کہ یہاں پر مذکر میں یہ آخری حرف ہے واو، اور اعراب جو ہے وہ اس پر آ رہا ہے. جب یہ نصب میں جائے گا تو واو پر 2 زبر آئے گی، حلون. جب یہ جر میں جائے گا تو واو پر 2 زیریں آئیں گی، حلوین. لیکن جب مؤنث بن گیا تو اب آخری حرف پر زبر آ گئی. یہ حرکت ہے، اس لیے کہ آخری حرف اب گولتے ہیں، اعراب اس پر آئے گا. اور رفع نصب در میں تبدیلی جو ہے وہ اعراب پر ہوگی. اب واو کی زبر جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی، وہ نہیں ہلے گی، وہ حرکات میں چلی گئی. نصب میں یہ حلوتن بنے گا الف کے اضافے کے بغیر، اور جر میں یہ حلوتن بنے گا. تبدیلی یہاں آئے گی، یہاں اب نہیں آئے گی.
ہاں جی، تو مؤنث مذکر سے مؤنث بنانے کا یہ فارمولا آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ یہ الفاظ ہیں جو ہم پریکٹس کریں گے. یہ الفاظ ہیں صفت کے جو الفاظ ہیں، اسٹیٹ صفت جسے کہہ لیں آپ، سیدھی سیدھی صفت، جن کا رنگ اور وجوب سے کوئی تعلق نہ ہو اور جن کا کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ والی صفتیں. ان کو ہم مذکر سے مؤنث بنانا کی بھی مشق کریں گے اور ان کی شکلوں کی بھی، اعرابی حالتوں کی بھی، رفع نصب جر کی بھی مشق کریں گے. لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، جن چیزوں کے جوڑے موجود ہیں وہ ہم پہچان لیں گے، معنی دیکھتے ہی پہچان جائیں گے. صفت میں سے کوئی لفظ آئے گا، تینوں گروپ میں سے کوئی سی بھی صفت ہو، ہم اس کی نشانی دیکھ کے، علامت دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. لیکن باقی اس کے لیے پھر وہی ہے کہ اہل زبان سے سن کے یاد کرنا پڑے گا. اور اس میں ہمارے جو علماء گزرے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ سلام کرنا پڑتا ہے. جیسی انہوں نے عرق ریزی کی ہے اور جیسی انہوں نے محنت کی ہے اور جس طرح انہوں نے یہ قواعد مرتب کر کے ہمیں بنا کے دیے ہیں، اس کا جو صرف اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے، بندے کے بس کی بات ہی نہیں. انہوں نے ایک اصول ہمیں دے دیا ہے کہ ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں، یعنی جن کے جوڑے نہ ہوں اور جو صفت کے ان تین گروپس میں سے کسی گروپ سے تعلق نہ رکھتا ہو، کوئی علامت نہ ہو اس کے اوپر، ان کو مذکر مانو جب تک تمہیں بتا نہ دیا جائے کہ یہ مؤنث ہے. اور اس گروپ کو ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی. یہ جو گروپ ہے ان کو کہتے ہیں مؤنث قیاسی. قیاسی کے معنی مقیاس الحرارت کسے کہتے ہیں؟ تھرمامیٹر، حرارت ناپنے کا پیمانہ. مؤنث قیاسی وہ مؤنث الفاظ جس کا کوئی پیمانہ مقرر ہو. اس کا پیمانہ گول تے، اس کا پیمانہ آ او، اس کا پیمانہ آ، مؤنث قیاسی. اور اس کے علاوہ جن کے لیے کہا کہ جب کسی اہل زبان کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے سن لو تو اسے مؤنث مانو، وہ مؤنث سماعی. تو یہ وجہ ہے کہ اب جب ویکیبلری میں آئے گا کوئی مؤنث سماعی کا لفظ تو ہم اس کے آگے بریکٹ میں سین بنا دیا کریں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ مؤنث سماعی ہے. یہ کیا نام ہے، صفحہ نمبر 23 پہ پوری فہرست دی ہوئی ہے. ارضن زمین، حربن لڑائی، نارن آگ، سماؤن آسمان، ریحن ہوا، نفسن جان. عربی میں یہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اور یہ عجیب اتفاق ہے، اس میں زیادہ تر الفاظ وہ ہیں جو اردو میں بھی مؤنثی ہیں سوائے آسمان کے. یہ تو ہم آگے چل کے جیسے جیسے الفاظ سامنے آئیں گے ہم ان کو سمجھتے جائیں گے، لیکن وہ یاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب ایک آخری جو اہم بات ہے اس سلسلے میں وہ نوٹ کر لیں.
جن چیزوں کے جوڑے ہیں اخن بھائی، اختن بہن، اس میں تو آپ کو مذکر اور مؤنث دونوں الفاظ ملیں گے. جو صفتیں آئیں گی حسن، حسنۃ، اس میں بھی آپ کو مذکر اور مؤنث دونوں الفاظ ملیں گے. لیکن جب مؤنث سماعی آئے گا شمس مانے سورج، اور یہ مؤنث سماعی ہے، تو اس کا مذکر تلاش کرنا بے معنی بات ہے. اس کا مذکر نہیں ملے گا آپ کو. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی جنس کوئی ہے ہی نہیں، نہ یہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. اہل زبان کے استعمال کا طریقہ ہے. اسی طرح سے جو مذکر لفظ اس نوعیت کے آئیں گے ان کو آپ مذکر سماعی کہہ سکتے ہیں. جدارن، اسی اصول کے تحت کہ نہ تو اس کا جوڑا ہے، نہ اس پہ مؤنث کی کوئی علامت ہے، اور نہ ہم نے کسی سے یہ سنا کہ مؤنث سماعی ہے، تو ہم اس کو مذکر مان رہے ہیں. مذکر ماننے کے بعد اس کا مؤنث تلاش کرنا بے معنی بات ہے. اس کا مؤنث نہیں ملے گا آپ کو، نہیں ہوگا. تو مؤنث سماعی میں دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مؤنث سماعی کا مذکر نہیں ہوگا، اور جو مذکر لفظ استعمال ہوتے ہیں اس نوعیت کے ان کا مؤنث نہیں ہوگا. مشق کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا مختلف طریقہ کار اختیار کریں گے کہ پہلے میں جتنے الفاظ بتاؤں گا ان الفاظ کی آپ یہیں پہ مشق کریں گے، پھر اس کا کریکشن کریں گے تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا کریکشن ہو جائے اور آگے کے الفاظ میں پھر وہ غلطی آپ سے ریپیٹ نہ ہو. اگر اس طرح سے ہو کہ تمام الفاظ کی میں آپ کو مشق کرا دوں اور اس کے بعد کریکشن کرا دوں تو پھر وہ کریکشن چیک بیک کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا یا بہت کم ملے گا. اب جو ہم نے مشق کرنی ہے، پیج نمبر بھی بتاتا ہوں، پہلے ادھر رہیں بلیک بورڈ پہ. کل ہم نے مشق کی تھی رفع، نصب، اور جا، تین شکلیں بنائی تھیں. اب ہم نے 6 بنانی ہے، اور اس طرح بنانی ہے. اس کا فارمیٹ یہ ہوگا، رفع نصب جر کے کالم یہی رہیں گے. ادھر ہم لکھیں گے مذکر، پھر ہم نیچے لکھیں گے مؤنث، اور اس کے بعد 6 شکلوں کے بعد یہ ہم ایک لکیر کھینچیں گے جو اس بات کی انڈیکیشن ہوگی کہ یہ ایک لفظ کی 6 شکلیں یہاں ختم ہو گئیں. پھر دوسرا لفظ اسی طرح سے 6 شکلیں بنائیں گے. یہاں چاہے مذکر مؤنث لکھیں چاہے چھوڑ دیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذہن میں واضح ہونی چاہیے بات. اور پھر ہم لکیر کھینچ دیں گے کہ یہ ایک لفظ کی 6 شکلیں مکمل ہو گئیں. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مشق میں ذرا دلچسپی لیں. اس مشق میں حکمت کیا ہے یہ انشاءاللہ میں اگلے سبق میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی نہیں بتاتا، اس لیے کہ پری میچور ہو جائے گی. ذرا اگلے سبق میں جب آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اب ایک لفظ کی آپ 18 شکلیں بنائیں، اس وقت اس کی حکمت آپ کو بتاؤں گا تاکہ اگلے سبق میں آپ 36 شکلیں بنانے کے ہمت کر سکیں.
لیکن یہ بہت ضروری ہے، اس لیے اس کی پریکٹس کریں. اب مشق کریں، میں بتا